ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, اب ہم بات کریں گے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سڑک پر حادثات کسی بھی وقت اور کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایک چھوٹا سا حفاظتی اقدام یقینی آپ جانیں کہ قیمتی جانوں کو بھی بچا سکتا ہے. گاڑیوں میں آگ لگنے کے واقعات دنیا بھر میں روڈ سیفٹی کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھے جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ممالک ایسے ہیں جہاں پر اس سیفٹی کو کافی مد نظر رکھا جاتا ہے, اور بہت سارے ممالک میں گاڑیوں میں فائر ایکسٹنگوشر رکھنا لازمی قرار دیا جا چکا ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں بھی ہر گاڑی میں اس طرح کے فائر سلنڈرز ہو گئے یا پھر کوئی سیفٹی ایکوپمنٹ ہے وہ رکھے جانے چاہیے, یا پھر اس کی کیمپینز چلا کر لوگوں میں اتنی اویئرنیس دی جا رہی ہے یا پھر نہیں. اسی پر آج ہم بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں مینڈیٹری کرا دیا گیا ہے کہ گاڑیوں میں, کیونکہ ابھی ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے فائر ایکسٹنگوشر کے حوالے سے, یہ کس طرح سے مینڈیٹری کرا دیا گیا. کیا آپ موٹر وے کے اوپر یا پھر ایکسپریس وے کے اوپر ہر گاڑی کو روکیں گے, اس میں چیک کریں گے, پھر اس گاڑی میں مطلب آپ ایک ٹائم پر تو ساری گاڑی کو روک نہیں سکتے, تو اس گاڑی میں آپ کس طرح سے اس کو روکیں گے اور ایکسٹنگوشر کو چیک کریں گے. اگر ساری کو روکیں گے تو پھر تو ایک ہیجان کی کیفیت ہوگی کہ سارے پہلے وہاں پہ جا کے رکیں گے, اس کے بعد فائر ایکسٹنگوشر چیک ہوگا, پھر اس کو لگایا جائے گا. اس حوالے سے ہم جتنی بھی ایمبیگوٹیز ہیں, سوالات ہیں, وہ آج کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بڑا لازمی بھی ہے جب آپ موٹر وے پہ سفر کریں, فائر ایکسٹنگوشر کے حوالے سے بات ہوگی, پھر گاڑی میں اور جو چھوٹے چھوٹے سیفٹی کے میجرمنٹس ہیں ان کو بھی ان کے حوالے سے بھی, جس طرح سے ایئر بیگز ہیں وہ بھی ہونا بہت لازمی ہے. جن گاڑیوں میں ایئر بیگز نہیں ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بہت ساری گاڑیاں جب موٹر وے پہ, ایکسپریس وے پہ, بڑے جی ڈی روڈ پہ ٹریول کرتی ہیں تو ان کے پاس وہ پراپر کٹ بھی نہیں ہوتی, جو ایون آپ کے ٹائر اگر کہیں برسٹ ہو جائے یا پھر پنکچر ہو جائے تو اس کو ٹائر کو ہٹانے کے لیے یا نیا ٹائر لگانے کے لیے اسٹیپنی اس طرح سے ریڈی نہیں ہوتی. سو بہت سارے ایسے سیفٹی میئرز ہیں جو پاکستان میں بالکل بھی نہیں لیے جاتے, اور انفارچونیٹلی ہم اس کو سیریس بھی نہیں لیتے ہیں, اور اسپیشلی فائر ایکسٹنگوشر کو تو بالکل سیریس نہیں لیتے, بالکل بھی سیریس نہیں لیتے, کیونکہ اور اکثر میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. اکثر میں جاؤں یا کہیں بھی کسی بھی گاڑی میں سفر کروں, چلے گاڑی تو رہنے دیں, اگر آپ میٹرو کو ہی سفر کر لیں, مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا میٹرو میں سفر کرنے کا, میں گئی اور وہاں پر تو یہ لگے ہوئے تھے, تو بہت ساری خواتین کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے, اور میں دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ بچے, خواتین, مرد حضرات موجود ہیں, لیکن ان کو اس حوالے سے یہ نہیں پتا کہ اس کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے. اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا پھر ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ اسی پہ بات کرنے کے لیے فاروق رضا صاحب موجود ہیں, آپ ایس پی موٹر وے پولیس ہیں. سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو سر بتائیے گا, فائر ایکسٹنگوشر کے حوالے سے یہ بڑا ایک اچھا آپ نے میئر لیا ہے کہ اس کو گاڑیوں میں لازم قرار دے دیا گیا. اب یہ کون کون سی گاڑیوں میں لازمی قرار دیا گیا اور اس کو کس طرح سے چیک کیا جائے گا اور انشور کیا جائے گا کہ ہر گاڑی میں فائر ایکسٹنگوشر ہو؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی, بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے یہاں, چونکہ گاڑیاں جو ہیں ان کی فٹنس کے بہت سارے ایشوز ہیں, اور آئے دن جو ہے ہائی ویز اور موٹر ویز پہ بہت ساری ہمیں انسیڈنٹس ایسے فیس کرنے پڑ رہے ہیں جس میں کہ گاڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہماری بریفنگ کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے, جس میں ہائی ویز اور موٹر ویز پہ ان فرسٹ فیز بریفنگ کے ہم سیشنز کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہماری پبلک سروس وہیکلز ہیں ان کو ابھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ ان سب گاڑیوں میں فائر ایکسٹنگشر جو کہ ویلڈ ہو اور فنکشنل ہو. ایک تو ان کو چیک کیا جا رہا ہے, پلس جو ان کے ڈرائیورز ہیں, ان کے ساتھ جو ہیلپرز ہیں, ان کو ہم ٹرین بھی کر رہے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, کیونکہ اس کا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کا یوزیج نہ آتا ہو. اور پھر اس کی ویلیڈیٹی جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس ڈیوریشن کے بعد یہ ان افیکٹو ہو جاتا ہے. جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ پھر اس قابل نہیں رہتے کہ وہ آگ کو بجھا سکیں. تو ابھی ہماری بریفنگ کیمپین چل رہی ہے موٹر ویز اور ہائی ویز پہ. ہمارے جو ٹول پلازاز ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہم نے اپنے بریفنگ کے لیے آفیسرز ڈپیوٹ کیے ہیں. وہ تمام پی ایس وی گاڑیوں کو چیک کر رہے ہیں, ان میں جو فائر ایکسٹنگشرز ہیں جو اویلیبل ہیں, جن میں نہیں ہیں ان کو ساتھ ساتھ بریف کر رہے ہیں. اور یہ ابھی بریفنگ کیمپین ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر پی ایس ویز جو ہیں اسپیشلی ان کے لیے انفورسمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. اور جو باقی گاڑیاں ہیں جن میں گوڈس وہیکلز ہیں اور ہماری جو ایل ٹی ویز اور کارز ہیں, ان کے لیے بریفنگ جو ہے دیٹ ول
ریمین انٹیکٹ ٹل نیکسٹ 2 months, تو اس کے بعد پھر ان کے لیے بھی جو ہے انفورسمنٹ کی سٹارٹ ہو جائے گا. صحیح، مطلب ابھی آپ کا یہ کیمپین کا سلسلہ جاری ہے اور اب آپ سارا کچھ چیک بھی کریں. اچھا، اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ چلیں یہ جو بسز ہیں یا پھر وینز ہیں یا پھر ایون میٹرو وغیرہ میں تو ہم نے دیکھا ہے یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پرائیویٹ کارز ہوتی ہیں اس کے لیے بھی آپ اس کو لازمی قرار دیں گے؟ جی بالکل، یہ ان کے لیے بھی لازمی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں یہ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جن میں ہماری جو کارز ہیں یا کچھ ہیں ان کو اس طرح کا ایشوز کرنا پڑتے ہیں. اور اس میں جو نارمل ان پریکٹس ہے، جو ابھی جو ہماری کاریں آتی تو کمپنی کی طرف سے آیا ہوتا ہے اس میں فائر ایکسٹنگشر، لیکن وہ بات وہی ہے کہ اس کو چیک نہیں کیا جاتا اور وہ نارملی ایکسپائر ہو جاتے ہیں. کبھی شاید یوز نہیں کرنا پڑا الحمدللہ لوگوں کو اس میں، تو وہ ایکسپائر ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان کے جو فائر ایکسٹنگشرز ہیں ان کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں. اچھا، اور ان کے لیے بھی یہ بریفنگ جو ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن زیادہ جو اس ٹائم پہ فوکس ہے دیٹ از دا پبلک سروس وہیکلز. صحیح ہو گیا، آپ کا زیادہ فوکس پبلک سروس وہیکل پہ. فاروق صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے بہت ساری کمپنیز ہم دیکھتے ہیں جو پبلک سروس میں بہت زیادہ اب گرو کر چکی ہیں، بڑی بڑی بس کمپنیز ہیں، سو ان کے اینڈ پہ بھی جا کے آپ ان کو بھی گائیڈ کریں گے کہ وہ بھی کچھ اس طرح کا میکینزم بنائیں کہ ان کے ڈرائیورز جب وہ ہائر کریں تو ان کو وہیں پہ اکوپ کریں، وہاں پہ کچھ ٹریننگ ہو تاکہ وہ جو زیادہ پریشر موٹر وے کے اوپر ہے وہ لوگ اس کو بیئر کر لیں، اور ساتھ ان میں کوئی انجینئر یا پھر میکینیکل لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس کے اوپر جن کے گرپ بھی ہو. جی بالکل، یہ ہمارے ان کے ساتھ کوارڈینیشن میٹنگز چل رہی ہیں. جتنے بھی پبلک سروس وہیکلز کی جو مالکان ہیں یا ان کے جو مینیجرز ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو ہم نے اس چیز پہ بریف کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے موبائل ایجوکیشن یونٹس ہیں وہ بھی مختلف ٹرمینلز پہ جا رہے ہیں، ڈرائیورز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، جو ٹرمینل آپریٹرز ہیں ان کے مینیجرز ہیں ان کے ساتھ. اور بالکل ہم ان کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ان کا اپنی سیفٹی ہے، ان کے جو پیسنجرز ہیں، ان کے جو کلائنٹیج ہے، یہ ان کی سیفٹی ہے. اور ان کو اس چیز پہ لے کر آئے ہیں کہ وہ اپنے جو ڈرائیورز ہیں، جو بھی ان کا کرو ہے، ان سب کو خود سے ٹرین کریں. اور اس سلسلے میں 1122 جو ہے ان کو بھی انگیج کیا جاتا ہے، اور ان کے تھرو بھی جو ہے یہ ٹریننگز امپارٹ کی جا رہی ہیں تاکہ جو کرو ہے پی ایس پی کا اس کو خود بھی فائر ایکسٹنگشر جو ہے وہ آپریٹ کرنا آتا ہو. یہ نہیں ہو کہ جی خدا نہ خواستہ کچھ اس قسم کا انسیڈنٹ ہے اور وہ جو اس کو سلنڈر ہے اس کو ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم نے چلانا کیسے ہے، یا اگر وہ اس کی پن نکال بھی لیتے ہیں تو ان کو یہ نہ پتا ہو کہ ایکچوئل میں اس کا جو افیکٹو یوزیج ہے وہ کیسے ہوگا. بالکل ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن چل رہی ہے اس سلسلے میں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہر طرح سے اس حوالے سے کیمپینز کریں ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور یہ بہت ضروری چیز ہے. مجھے یہ بتائیں، ابھی جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، ہمیں سننے والے ہیں، ان کے لیے بھی تھوڑا سا مجھے بتا دیں تاکہ وہ بھی ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یوزلی اس سلنڈر کی کیا ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے، کچھ ہفتے، کچھ مہینے؟ جی نارمل اس کا جو ڈیوریشن ہے دیٹ از فار 1 year. جب آپ اس کو فل کرواتے ہیں تو اس کے اوپر پھر وہ ڈیٹ مینشن کر دیتے ہیں. عام طور پہ 1 سے 1.5 سال تک یہ ویلڈ رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ کو دوبارہ سے ریفل کروانا پڑتا ہے. صحیح. اچھا، کیمیکل دوبارہ سے کر کے تو اس کو ویلڈ کر لیا جاتا ہے. صحیح. اچھا فاروق صاحب، اس میں مجھے بتائیے گا کہ ابھی تو آپ پبلک سروس وہیکلس کے اوپر سارا یہ کر رہے ہیں، جب آپ پرائیویٹ وہیکلس کے اوپر بھی کریں گے تو موٹر وے کا سفر جب آپ ٹول پلازا کراس کرتے ہیں تو آپ کا ایم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہسل فری سفر ہو، اور آپ اگر لیٹ سپوز جی ٹی روڈ سے 5 گھنٹے لاہور کے لیے لگتے ہیں تو موٹر وے سے آپ کوشش ہے کہ آپ 4-4.5 گھنٹے میں اپنی گاڑی میں پہنچیں. سو اس میں آپ لوگ میئر کس طرح سے کریں گے کہ پرائیویٹ وہیکلس پہ جب آپ انفورسمنٹ کریں گے کہ اس کے اندر فائر ایکسٹنگوشر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پھر روکا جائے گا، دیکھا جائے گا، وہ تو ایک بہت بڑی لانگ کیو لگ جائے گی اور اس میں تو لوگوں کا وقت ضائع ہوگا. جی وہ ایسے نہیں ہوگا. کیریج وے پہ تو بالکل ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی گاڑی کو روکیں. جو ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں، ٹول پلازاز ہیں، تمام ٹول پلازاز جو ہیں وہاں پہ ہمارے آفیسر موجود ہیں. اسی طرح جو سروس ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ہمارے گائیڈنس سینٹرز موجود ہیں، وہاں پہ بھی ہمارے آفیسرز ہیں. تو انٹری پوائنٹس اور جو ہمارے گائیڈنس سینٹرز ہیں ود ان دا سروس ایریاز،
تو یہ وہاں پہ چیکنگ ہوگی. ادروائز کیریج وے پہ بلا ضرورت جو ہے وہ گاڑیوں کو نہ بھی ہم روکتے ہیں اور نہ ہی بعد میں روکیں گے. obviously جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم وہاں پہ یہ اس قسم کا کوئی کام کریں گے تو وہ سارا کیریج وے جو ہے وہ بلاک ہوگا, لوگوں کو انکنوینئنس ہوگی. تو وہ انٹری پوائنٹس جو ہیں ٹول پلازاز اور اسی طرح جو سروس ایریاز ہیں تو یہ ان کی چیکنگ وہاں پہ ہوا کرے گی. صحیح. اچھا فاروق صاحب, ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ دنیا میں یہ اس طرح کے حفاظتی اقدامات موجود ہیں, شاید ہم تھوڑا سا اس کے اوپر لیٹ کام کر رہے ہیں, ویسے تو اس کے قوانین بھی موجود ہیں, لیکن آپ کو سب سے بڑا کوئی چیلنج بھی نظر آ رہا ہے ایسا کرتے ہوئے, کوئی مشکلات بھی ہیں؟ جی بالکل, ہمارے یہاں بھی یہ تمام رولز ریگولیشنز موجود ہیں, لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا امپلیمنٹیشن کا ایشو آتا ہے. ایسے چیلنجز یہی ہیں کہ لوگوں کو اویئر کرنا اور ان کو اس چیز پہ قائل کرنا کہ یہ ان کی سیفٹی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس یہ ہو. تو اس میں تھوڑا سا پرابلم تو آتا ہے, لیکن جہاں پہ ول ہو تو وہاں پہ پتہ ہے آپ کو پھر سب پرابلمز جو ہیں وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو انشور کریں گے کہ all those vehicles which are plying on highways or motorways, they possess a valid and functional fire extinguisher جس کو کسی بھی انسیڈنٹ یا کسی بھی ایمرجنسی میں پراپر طریقے سے یوز کیا جا سکے. سر, ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کچہری اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہوا. اس کے بعد ہم نے سنا کہ جو اسلام آباد ہے اس میں ایم ٹیگ بڑا لازمی ہو چکا ہے. پھر ایم ٹیگ کے حوالے سے ایک کیمپین چلی, پورے اسلام آباد میں لوگوں نے ایم ٹیگ لگوایا, لیکن آج بھی اسلام آباد میں ناکے کے اوپر اس ایم ٹیگ کا آپ کو فائدہ نظر نہیں آتا. اور وہ جو ایم ٹیگ کے بغیر گاڑی ہیں وہ بھی اسلام آباد میں آتی ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. لازمی طور پہ آپ نے بھی بہت سارے حادثات دیکھے ہوں گے, اس کے بعد آپ نے فائر ایکسٹنگوشر کے حوالے سے اور بہت سارے فیصلے کیے ہوں گے, لیکن امپلیمنٹیشن ہم اس طرح سے کر نہیں پاتے اور وہ لانگ ٹرم نہیں چلتی. اگر ہوتی بھی ہے تو 6-7 مہینے کے لیے چلتی ہے. آپ اس کو کس طرح سے انشور کریں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے لانگ ٹرم کے لیے؟ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس جو بھی انیشیٹیوز لیتی ہے وہ دے آر ناٹ شارٹ ٹرم کہ جی آج ہم نے کیا ہے ہفتے کے بعد ہم اس کو بھول جائیں گے. دس از اے کنٹینیوس پروسیس. جو بھی کیمپینز ہماری ہیں وہ آن اینڈ آف چلتی رہتی ہیں. اگر آج ہم نے یہ 10 دن کے لیے 20 کے لیے یا مہینے کے لیے اگر ہم بریفنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انفورسمنٹ ہے تو کچھ ٹائم کے بعد ہم دوبارہ سے پھر اس کو چیک کریں گے. اور یہ جو ایم ٹیگ کی بات آپ نے کی تو موسٹ آف دا وہیکلز جو ہیں وہ آ گئی ہیں. اب دیکھیں ہر بندہ جو ہے اس کو اسلام آباد روز نہیں آنا ہوتا, شاید اس کو موٹر ویز روز نہیں یوز کرنے ہوتے, تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کے پاس شاید ٹیگ نہیں ہوتا. تو جو انٹری پوائنٹس ہیں اسلام آباد کے وہیں پہ ایم ٹیگ بوتھس موجود ہیں. اگر ایسی کوئی گاڑی آئے تو ابھی بھی ان کو وہیں پہ بریف کیا جاتا ہے, پھر وہ ایم ٹیگ لگا لیتے ہیں. تو یہ جو ہماری کیمپینز ہیں یہ اٹس ناٹ کہ جی صرف فائر ایکسٹنگشر کی, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے روڈ سیفٹی انیشیٹیوز ہیں. تو یہ کنٹینیوس رہتے ہیں, ہم ان کو بار بار جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ وی ول میک شیور کہ یہ فائر ایکسٹنگشر جو ہیں یہ گاڑیوں میں موجود رہیں اور یہ ویلڈ بھی رہیں. صحیح. اچھا فاروق صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں, تو کیا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی کیمپینز, کوئی اور بھی سیفٹی پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ جی بالکل, اسی طرح جو ہماری پبلک سروس وہیکلز ہیں انہی کے لیے فائر ایکسٹنگشرز کے ساتھ ساتھ ہم ایمرجنسی ایگزٹس جو ہیں اس کو انشور کر رہے ہیں. اس کی بھی بریفنگ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ بھی چل رہی ہے. اسی طرح گلاس بریکنگ ہیمرز جو ہیں وہ ہر پبلک سروس وہیکل میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ نئی گاڑیاں آتی ہیں سم ٹائمز جب اس قسم کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ان کے جو ڈورز ہیں وہ آٹومیٹیکلی لاک ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر جب تک کہ وہ اس کا شیشہ نہ ٹوٹے, اور یہ جو ونڈو گلاسز ہوتے ہیں یہ عام سے ٹیکنیک سے ٹوٹتے نہیں, اسپیشل اس کے لیے ہیمرز ہوتے ہیں. تو یہ ابھی فائر ایکسٹنگشرز کے ساتھ جو پبلک سروس وہیکلز ہیں ان سے ریلیٹڈ 2 اور بھی کیمپینز ہیں. پلس جو آج کل چونکہ گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ٹائر برسٹ پہ بہت سارے ایشوز آتے ہیں, اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم جو ٹائرز ہیں ان کی کوالٹی اس کو بھی چیک کر رہے ہیں. اچھا, یہ ایک بڑا آپ نے لاسٹ میں ویلڈ پوائنٹ ریز کیا, ٹائر کی کوالٹی کو چیک کرنا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ممالک میں اس طرح کی پریکٹس ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ سے وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, جو آئی تھنک سو پبلک ٹرانسپورٹ میں تو ہے لیکن پرائیویٹ میں اس طرح سے اس کو ابھی تک اپلائی نہیں کیا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہر وہیکل کے پاس ایک فٹنس سرٹیفکیٹ ہو 1 سال کے لیے؟ جی بالکل, یہ جو
بیسیکلی تو یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے جو رولز ہیں اس میں بالکل موجود ہے کہ ہر گاڑی کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس کی ایک اسپیسیفک، جب نئی گاڑی آتی تو کچھ ٹائم کے بعد اس کا مسٹ ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں جو پبلک سروس وہیکلز ہیں اور جو گڈز وہیکلز ہیں ان کے لیے تو بالکل اس کو انشور کیا جا رہا ہے، لیکن جو پرائیویٹ کارز ہیں فی الحال اس کے لیے نہیں آ رہا، لیکن وہ نارملی بہت زیادہ ٹائم کے لیے روڈز پہ رہتی بھی نہیں ہیں، چینج ہو جاتی ہیں یا ان کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن ان فیوچر یہ بھی ہوگا. تو یہ پنجاب میں جیسے انہوں نے وکس کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ گاڑیوں کی فٹنس چیک کرتا ہے پراپرلی، پھر ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے. اسی طرح باقی تینوں پروونسز میں بھی اپنے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو فٹنر جو موٹر وہیکل ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ، تو وہاں پہ یہ گاڑیوں کی اینول فٹنس ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں. اور ہم بھی اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو گاڑی اسپیشلی آن موٹر ویز، اسپیشلی پی ایس ویز جب آئیں تو یہ بالکل اپنے ساتھ ایک ویلڈ جو ہے فٹنس سرٹیفکیٹ لے کر آئیں. اور اسی طرح ہمارے ٹول پلازاز پہ اور جو ہمارے مختلف جگہوں پر مووی پوائنٹس بنے ہوئے جو کہ اسپیسیفکلی بریفنگ پوائنٹس ہیں فار پبلک سروس وہیکلس، تو وہاں پہ بھی ان کے فٹنس سرٹیفکیٹس چیک کیے جاتے ہیں، انفورس بھی کیا جاتا ہے اور پھر ان کو وہاں سے واپس بھی بھیج دیا جاتا ہے تاکہ کوئی موٹر ویز پہ اسپیشلی جو ہے اس قسم کا کوئی حادثہ فٹنس کی وجہ سے نہ آ جائے. صحیح. اچھا فاروق صاحب، کچھ ایسی بھی اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اب یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ بتائیے گا کتنی صداقت ہے ان میں کہ 6 سال سے کم عمر بچہ فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھے گا، اس سے پیچھے بیٹھنا ہوگا، تو یہ ایسے ہی رول ہے اور یہ کب سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ جی یہ بالکل رول ایسا ہی ہے. دیکھیں ڈرائیور جو ہے اس کو 110% اٹینٹیو ہو، کیونکہ یہ اسپلٹ سیکنڈز میں اس نے کچھ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں جب بھی کوئی ایمرجنسی آتی ہے. بچہ جب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کو ساتھ ساتھ وہ کچھ نہ کچھ، بچہ ہے وہ تو اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ ایک ڈسٹریکٹنگ فیکٹر ہو جاتا ہے، وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے. تو یہ اس میں ایج ڈزنٹ میٹر. obviously وہ چھوٹے بچے تو وہ اس میں ماں یا جو بھی کوئی ہوگا اس کے ساتھ اس کے گود میں ہی ہوں گے، لیکن اس سے جو تھوڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں 3 سال 2 سال کے، تو ان کے لیے مسٹ ہے کہ ان کو ان کی جو بیبی سیٹس ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہوں اور وہ گاڑی کے پچھلے جو سیٹس ہیں انہی پہ بیٹھیں. فرنٹ سیٹ پہ بچوں کا بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے ڈرائیور کی جو اٹینشن ہے وہ ان کی طرف جائے گی اور وہ کسی نہ کسی انسیڈنٹ کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آلریڈی یہ رولز موجود ہیں اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ انٹری پوائنٹس پہ ہم چیک کر لیں کہ اگر کوئی بچے ہیں تو ان کو بریف بھی کیا جائے اور اگر کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پچھلی سیٹ پہ کروا دیا جائے. اچھا فاروق صاحب، لاسٹلی مجھے بتائیے گا کیونکہ آپ نے بڑی پریسائسلی فائر ایکسٹنگوشرز کے حوالے سے بات کی ہے، سو یہ ڈفرینٹ سائزز میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں. جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں تو آپ انشور کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے، لیکن پرائیویٹ کے حوالے سے کس سائز میں لینا چاہیے، پھر کس قیمت میں ملے گا، یہ کچھ آپ دے سکتے ہیں تاکہ جو سننے والے ان کو پتہ چل سکے کہ وہ کہاں سے لے سکیں؟ یہ کوئی اتنے کوئی ایکسپینسو آئٹم نہیں ہے، سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے. یہ دیکھیں گاڑی کے جو سائز ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جو پی ایس وی ہے اگر اس میں آپ 0.25 جو ہے چھوٹے والا ہوتا ہے وہ آلموسٹ 1 kg کے اراؤنڈ ہوتا ہے، تو 1 kg کا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ پی ایس وی یا ایچ ٹی وی گاڑی ہو تو اس کو وہ کرے گا. تو یہ گاڑی کے حساب سے ہوتا ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور اچھی کوالٹی کا جو ہے وہ تھوڑا سا شاید ویری کرتی ہیں ان کی پرائسز، لیکن یہ کوئی اتنا ایکسپینسو آئٹم نہیں ہے. اور سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی گاڑی ہے. اس کے لیے آپ کو نارملی جو ہمارے یہاں کاریں ہیں اس میں چھوٹے سلنڈرز ہوتے ہیں جو کہ ہینڈی بھی ہوتے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹس بھی پوری کرتے ہیں. تو اسی طرح جب پی ایس ویز میں آتے ہیں تو وہ ذرا سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ گاڑی کا سائز بھی بڑا ہے اور اس میں جب ایشو آتا ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب اس طرح کے حفاظتی اقدامات کیے جائیں فاروق صاحب تو پھر قیمتیں میٹر نہیں کرتی، اس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے. تھینک یو سو مچ. فاروق رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان ڈیٹیل ہم ڈسکس. اب لیں گے ایک شارٹ سی بریک، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.